بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتقبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ میں شاعر کی تشریح کروں، آج خداوند عالم نے یہ نعمت عظمیٰ سے نوازا کہ جو عید اکٹھی رکھی، جو خود مولا متقیان کے زمانے میں بھی روایتوں میں ہے، جو عید اکٹھی آئی. جمعے کا دن تھا، غدیر کی جمعے کا دن. سبحان اللہ. تو آج ایسا ہی ہے. اس لحاظ سے عید یعنی اور بھی یعنی پلٹنا، یعنی انشاءاللہ 12 بجے پھر آپ پڑھ لیں گے یہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور یعنی رحمت کا بار بار پلٹ کے آنا، اس کا مطلب سبحان اللہ. سبحان اللہ. رحمت یہ ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے 24 گھنٹے، مگر اس نے 5 وقت بلایا، آپ آ گئے، آپ کی حاضری ہو گئی. لیکن آج خصوصی طور پر آپ کو پھر بلایا، جو آخری پیغام تھا وہ آپ تک پہنچے. دوبارہ پلٹ کے آنا یہ ایک غدیر کا حادثہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے کہ جو جا رہے تھے اسے روکا گیا، جو آ رہے تھے ان کا انتظار کیا گیا. سبحان اللہ. یہ غدیر کے خاصوں میں خاصیت ہے، اور انہی کے اندر ہی وہ کمالات و جوہر یقین اور ایمان، کل ایمان سب کچھ اسی کے اندر چھپا ہوا غدیر کے اندر. اس کو رسول نے دکھایا، جس کے بارے میں میں کہتا رہا وہ آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں. سبحان اللہ. جی انشاءاللہ میری دعا ہے کہ ہمیشہ عید ہی کی حالت میں گزرے. اس لیے امیر علیہ السلام کا فرمان ہے، ہر وہ دن عید ہے جس دن مومن گناہ نہ کرے. خود امیر کا فرمان ہے، ناجے گناہ. مومن کا کمال یہ ہے وہ گناہ نہ کرے. جس دن وہ گناہ نہیں کرتا فرمایا وہ دن عید ہے. بس مولا متقیان کے ماننے والوں کو بھی چاہیے کہ ہر دن کو عید ہی رکھیں. اور خود امام محمد باقر علیہ السلام لا تنال ولایتنا بالعمل والورع، ہماری ولایت صرف عمل اور پرہیزگاری سے مل سکتی ہے. ولایت کا راستہ عمل ہے، عمل اطاعت میں ملزم ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی. یہ اطاعت ہی ہے کہ آپ عمل کے لیے آگے بڑھتے ہیں. یہ اطاعت ہی ہے کہ جس کو منتخب کیا اسے آپ بھی سلام کرتے ہیں. سبحان اللہ. اطاعت ہے. جس قدر آپ اطاعت رسول پر قائم رہیں گے اس قدر معرفت میں اضافہ ہوگا. میں چاہتا ہوں آپ چاہتے ہیں معرفت میں اضافہ ہو. معرفت میں اضافے کا کمال انہی اطاعتوں میں منظر ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غدیر میں 2 چیزوں کا خاص طور پہ اعلان کیا. انی تارکم فی ثقلین کتاب اللہ و عترتہ، ان دونوں سے تمسک رکھو. ایک اللہ کی کتاب، دوسرا ولایت آل محمد. یقیناً
یہ تمہیں حوض کوثر تک پہنچائے گی۔ کمال انسان یہی ہے کہ ان سے متمسک رہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین فی ولایت امیر المومنین علیہ السلام۔ یہ غدیر کے دن پڑھنے کا حکم ہے کہ مومن اسے پڑھے اور پھر بغدیر ہو۔ مومن اس دن ہدیہ ادا کرے، ایک ہدیہ 1,00,000 کے برابر۔ یہ کمال ہے اس غدیر کا۔ مومن اس افطار پر آئے، افطار کرانا صدیقین، شہداء، انبیاء کو ان کو عنایت کرنے کا ثواب ملتا۔ یہ غدیر ہی کا کمال ہے۔ اس دن کا روزہ کہتے ہیں ایک روایت میں پورے عمر کا روزہ، ایک روایت میں 60 مہینے کا روزہ۔ یہ غدیر ہی کا کمال ہے جو تقسیم مالویات کر رہا ہے کوئی تقسیم جو غدیر نے رسول اللہ نے نہ کی ہو اور پیچھے رکھا ہو؟ اسی لیے یہ امیر المومنین ہی کے بارے میں ہے، یا علی انت قسم النار والجنہ۔ کیا کہنے اس علی کے؟ بڑے مجمع میں امام سے سوال کیا گیا، بار بار پوچھا ہارون رشید نے، کہا معذرت چاہتا ہوں کہ قسم النار جنہ کیوں؟ باقی بھی تو ہیں، کہا باقی ہیں لیکن میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ کہا آپ ضرور بتائیں۔ بڑے مجمع میں امام نے فرمایا، اگر آپ اس حدیث کو نہیں مانتے تو یہ حدیث مان لیں۔ کہا کیا یہ نہیں کہا حکم کا ایمان، حکم کا نفاق کفر؟ کہا یہ کہا تھا۔ فرمایا اب جنت بھی تقسیم ہو گئی، امام کا فرمان، جنت بھی تقسیم ہو گیا، جہنم بھی تقسیم ہو گیا۔ علی کی ولایت کے بغیر جنت میں نہ جا سکے گا، نہ انہیں رہنے کا جگہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام نہ کرتے تو قسم النار والجنہ سمجھ میں نہ آتا۔ رسول ہمیں منبر غدیر سے نہ دکھاتے تو علی سمجھ میں نہ آتا۔ یہ غدیر ہی کا میدان تھا، اسی لیے رہبر نے فرمایا کربلا غدیر سے گزرتا ہے اور زہرا کی پہچان غدیر ہے۔ دروازے پہ گئے، لوگوں سے کہا لوگوں 1,20,000 90,000 70,000۔ بعض نے لکھا کیا تم نے اس دن اعلان نہیں سنا؟ اللہ اکبر، انکار پہ آ گئے۔ کیا کہنے، ہر دروازے پہ دستک دی۔ یہی کمال تھا کہ دربار میں دی گئی، کہا ولایت کا انکار ہو رہا ہے، اور زہرا نے اس کا دفاع زہرا نے کیا، امام حسن مجتبیٰ نے کیا۔ جب باری آئی حسین نے تو کربلا نے کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کمال غدیر تھا۔ علی کی ولایت کو پہچانا جائے، علی پہچانا جائے تو پھر باقی چیزیں پہچانا جاتی ہے۔ اگر علی سمجھ میں نہ آئے، رسول نہیں پہچانا جاتا، رسول نہ سمجھ میں آئے تو خدا نہیں۔ اس لیے بڑوں کی سمجھ میں علی نہیں آتے، علی علیہ السلام صلوات۔ اسی لیے خدا نے تاکید کی۔ خطرہ تھا، منافقین تھا، صحابہ کرام تھے، امتی ضرور تھے، رسول کو دیکھنے والے بھی تھے، رسول کو چاہنے والے بھی تھے۔ اب یہیں سے تو راستہ انتخاب ہونا تھا، چاہنے والے کون ہے، دیکھنے والے کون ہے، اور صرف نام لینے والے کون ہے، علی کے قدم پہ قدم رکھنے والے کون ہے۔ اسی لیے فرمایا یا عمار، ایک وقت آنے والا ہے، رسول کی حدیث ہے۔ عمار سے فرمایا عمار یاد رکھو وقت آئے گا، انکار کیا جائے گا، لیکن تم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو علی نے کیا۔ یہ ابو ذر غفاری کی روایت ہے۔ ابو ذر کو کیوں نکالا گیا؟ محبت علی میں۔ کیوں رفضہ بھیجا گیا؟ محبت علی میں۔ کیوں اس میدان میں وفات پایا؟ محبت علی میں۔ یہی وجہ ہے ابو ذر غفاری علیہ رحمہ وہ یہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، درود جان محمد یا عمار
جب دیکھا بیت اللہ کے اندر عبداللہ بن عباس حدیثوں کا ڈھیر سنا رہے تھے، ایک شخص نے چہرہ چھپایا، جب وہ حدیث کہتا تھا یہ چہرہ چھپانے والا بھی حدیث کہہ رہا تھا۔ عبداللہ بن عباس حیران رہ گئے، جب یہ آپ کو دیکھا نہیں ہے، چہرے سے نقاب ہٹاؤ۔ کہا تم مجھے نہیں پہچانتے، میں جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری ہوں۔ پلٹ دیا اپنے چہرے کو اور دکھایا، کہا یہ تو بڑا صحابی ہے، بہت محترم ہے۔ کہا ہاں یہی تو میں کہنے والا ہوں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، جو کچھ میں نے سنا ہے، جو کچھ میں نے دیکھا ہے، یہی فرمایا تھا مومنین کا قائد علی ہے، اس کا راستہ حق ہے، اس کے راستے پہ چلو نجات ہے۔ یہ کہتے کہتے ابو ذر علی کی فضائل پہ آ گئے، اور وہی فضیلتوں میں عمار، اسی فضیلت کو عمار کے بیان کیا۔ عمار سے کہا تھا رسول اللہ نے، اے عمار ایک وادی میں اگر لوگ ہوں، دوسرے وادی میں علی اکیلا ہو، علی اکیلا ہو۔ یاد رکھو عمار، لوگوں کی طرف نظر نہیں کرنا، علی کے پیروکار بن کے اس پہ قدم پہ چلنا۔ اور جب یہ کہہ دیا، اس کے بعد لوگوں سے کہا عمار جس گروپ کے ساتھ رہ کر شہید ہوگا وہ گروپ نجات پائے گا، اور عمار حق پہ ہے۔ اب یہ نہیں کہا علی حق پہ، کہا عمار حق پہ۔ کیوں؟ عمار سے کہا تھا علی حق پہ۔ ایک دوسرے کا معرفی کرا رہے ہیں۔ عمار سے کہا عمار ہٹنا نہیں ہے، کہا یا رسول اللہ اس پہ قائم ہوں۔ کہا علی جہاں جائے وہاں جاؤ، علی جس طرف جاتا ہے عمار اسی کی طرف جا رہا ہے۔ لوگ حق کو جب بلا دیا تو علی نے صرف ایک مرتبہ پھر غدیر کا جھلک دکھا دیا، کہا نہ بولو غدیر کو، عمار کہاں جا رہا ہے دیکھو۔ وہاں سے کچھ لوگ بھاگے، کہا عمار، اور ہم نے حدیث خود سنی ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا جس گروپ میں عمار شہید ہوگا وہ گروپ نجات پائے گا۔ یاد رکھیں، اسی طرح فرمایا اس کے بارے میں، سلمان کے بارے میں، کہ سلمان من اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے، یہی وہ سلمان فارسی تھا جو علی کے نقش قدم پہ چلتا تھا۔ امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، اولاد آخر آپ کیوں محبت کرتے ہیں سلمان فارسی سے، اس قدر اسے عزت دیتے ہیں؟ کہا اس کی کچھ کوالٹیاں ہیں، عمار غریبوں کا خیال کرتے ہیں، کہا سلمان غریبوں کا خیال کرتے ہیں، غریب کی عزت کرتے ہیں، ہمیں یہ پسند ہے۔ عمار علی سے محبت کرتے ہیں، ہمیں سلمان پسند اسی لیے ہے کہ چونکہ وہ علی سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کو چاہتے ہیں۔ اور فرمایا اس لیے ہم سلمان فارسی کو چاہتے ہیں کہ علی کے قدم پر ملا کے چلنے والا سلمان، سلمان محمدی پہ ذات پہ بلند تر صلوات۔ اس کے بعد فرمایا سلمان عالم دوست ہے۔ عالم دوست اس دور میں بہت مشکل ہے، اس دور میں مشکل ہے، اس لیے کہ منبر و محراب اس لیے نہیں ہے، میں ذاکروں سے مخاطب بھی ہوں، اس لیے کہ ذاکری بھی برحق ہے، لیکن ہمارے اس محفل میں وہ ذاکر نہیں ہے جو صرف ذاکری کر کے چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ نمازی پرہیزگار، ایسے افراد اس کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ ہر دور میں اماموں نے اس کی تائید بھی کی، مگر اپنے ہاتھ میں، لیکن عالموں کے لیے جو خصوصی ہے، فرمایا چونکہ سلمان علم دوست تھا، آپ علم دوست بنے، علماء دوست بنے، تاکہ یہ مسئلہ جو ہے علم و حکمت جو علی دے کے گیا، علی نے جس پہ جنگیں لڑی، جو دین رسول اللہ دے گیا، وہ غدیر میں زندہ کیا پیغمبر نے، اس کا پیغام یہی ہے جو میں نے آپ کو دیا۔ کیا ہوا غدیر میں؟ تاریخ نے لکھا ہے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہوئے، فرمایا دو کام آپ نے کرنے ہیں، ایک کام جو آپ کے ذمہ ہے وہ حج ہے، اور حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد دوسرا ذمہ
علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعصمک من الناس یہ بتاتا ہے، کچھ خطرات منڈارا رہے تھے، کچھ لوگ سوچ میں پڑ گئے تھے، لوگوں نے سوچا ہوا تھا علی کو ہر وقت پیغمبر ہمیں دکھاتے رہتے ہیں، اگر ایسا کوئی کام ہو گیا تو ہم علی کو راستے سے ہٹائیں گے۔ انہوں نے منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ جبریل امین آ کے کہتے ہیں میرے حبیب کہ خدا کا حکم ہے، یا ایھا الرسول، یہاں رسول کر کے مخاطب فرمایا، ایھا کی ضمیر آ کر یہاں تاکید کی، تاکید در تاکید، اگر آپ نے یہ کچھ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ اللہ اکبر، تحدید پہ آ گئے، میرا حبیب اعلان کر دو۔ 2 مرتبہ آئے گزری، غدیر کا میدان پہنچا، تیسرا مرتبہ آئے گزری۔ اللہ اکبر۔ اب رسول اللہ نے حکم فرمایا دیکھو اس میدان کو صاف کرو۔ کنکر کے 5 درخت تھے، ان کے نیچے صفائی کی گئی، ایک درخت کے نیچے چادر جو ہے تان دیا گیا، اور پھر ان حضرات کو جو غدیر کے اندر تھا عباسات تھے کیونکہ عرب والے تھے، ان سے کہا کچھ بچھاؤ، کچھ سر پہ رکھ لو، گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، کچھ سر پہ لیا، کچھ پاؤں پہ بچھایا۔ اب کیا معلوم کہ انہیں کیا خطاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پلانوں کا ممبر بنایا گیا، وہ بھی وسط میں، رسول نے کبھی وسط میں ممبر بنایا ہی نہیں، اور پھر ایسی جگہ پہ کہ جس سے آج کل ہم اسٹیڈیم بنتے ہیں، چاروں طرف اگر لوگ آ جائے اس کی آواز وہ پھیل جاتی ہے، وہ زمین نیچے ہے، تاکہ کل یہ نہ کہہ سکے میں نے رسول کو نہیں دیکھا تھا، میں نے علی کو نہیں دیکھا تھا، ہم نے بات نہیں سنی تھی۔ اسی لیے خدا نے زمین کو بھی گرم کیا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، کہا یا رسول اللہ کچھ لوگ چلے گئے، کہا واپس بلاؤ، کہا کچھ لوگ آ رہے ہیں، فرمایا اس کا انتظار کرو۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک نقطہ جو ہے علماء بیان فرماتے ہیں، وہ یہ تھا، کہنے کا مقصد یہ تھا نہ امامت سے آگے جاؤ نہ امامت سے پیچھے جاؤ، جہاں امام قدم رکھے وہاں قدم رکھو۔ کیا کہنے اس نقطۂ آغاز جس امیر المومنین علیہ السلام کو کعبے سے معرفی کراتا ہوا غدیر کے میدان میں لا کے کھڑا کر۔ اب وہ تمام چیزیں بتانا مقصود نہیں، کہاں کہاں علی تھا، کہاں نہیں تھا، کہاں اعلان ہوا، کہاں علی نے کیا کیا، کس مقام پر اتباع کی۔ اسی لیے کہا قرآن میں ہے، اے میرے حبیب، ہاں ایک تو اللہ اور دوسرا وہ جس نے آپ کی اتباع کی، سبحان اللہ، وہ کافی ہے۔ ایک اللہ، دوسرا وہ ہستی کہ جس نے آپ کی اتباع کی۔ امام فرماتے ہیں اس سے مراد امیر المومنین سبحان اللہ، کہ جس جگہ پر اتباع کرنے کا حکم دیتا تھا اسی جگہ پر امیر المومنین علیہ السلام اس اتباع میں آ گئے۔ بس میں مختصر کر رہا ہوں، مجھے بھی اس چیز کا فیل ہے کہ آپ کو دیر ہو رہی ہے، 7 بج کے روکے ہوئے ہیں، لیکن کیا کریں، رسول غدیر میں نہ روکتے میں نہ روکتا۔ سبحان اللہ، اعلان ولایت سخت کام ہے، اللہ اکبر، واہ جی واہ، لا الہ الا اللہ آسان ہے، تفلحو کہہ دیا، محمد رسول اللہ، اللہ، کہا یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، علی واللہ کہو۔ یہ سخت کام تھا، اس لیے یا ایھا الرسول بلغ، پہنچاؤ۔ پیغمبر اسلام نے جانے والوں کو بلایا، انتظار کروایا۔ اس کے بعد غریب کا میدان سجانے کے بعد کہتے ہیں کہ فلانوں کا ممبر تھا، بعض نے کہا انٹوں کا ممبر تھا، جو بھی تھا ممبر بن چکا۔ ممبر بننے کے بعد پیغمبر نے خطبہ دینا شروع کیا۔ کچھ خطبہ میں نے آپ کو عرض کی، آخری لحظے میں جو خطبہ دیا وہ یہ تھا، من کنت مولا وہذا علی مولا وعلی من والا وعلی من عادا۔ رسول اللہ کی زبان سے کہتے ہیں رسول نے علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، مورخین نے لکھا
بغل کی سفیدی نظر آ رہی تھی، اس قدر اٹھایا کہ نبوت چھپ گئی، امامت ظاہر ہو گئی۔ امامت کا ظاہر ہونا تھا، فرمایا لوگوں جس جس کا میں مولا سبحان اللہ، اس کا یہ علی مولا، جس طرح میں مولا اسی طرح یہ علی مولا۔ واہ 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 واہ، سبحان لیکن اللہ، یہ اللہم صلی علی پھر تیسرا جملہ جب آخر میں اختتام پہ پہنچے تو فرمایا میرا یہ پیغام ان کو پہنچاؤ جنہوں نے نہیں سنا۔ انشاءاللہ جمعے میں بھی ہوگا تاکہ وہ سنیں جو انہوں نے نہیں سنا۔ سبحان اللہ، فرمایا ان کو بھی پہنچاؤ جنہوں نے نہیں سنا، ان سے کہو ہر گھر گھر میں یہ پہنچائے، ہر جگہ پہنچائے کہ رسول نے غدیر میں علی کو دکھایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم سبحان الاسلام۔ اللہ، آیت اتری، میرے حبیب آج میں نے دین کو کامل کر کامل کر، واہ جی واہ، آج میں نے نعمتوں کو تمام کی، واہ جی واہ، آج میں دین اسلام سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بس علی کی ولایت کے بغیر نہ نعمتیں تمام ہیں۔ جب نعمت اور اکمال دین نہیں ہے، ایمان کیسے کمال ہوگا؟ واہ واہ واہ، اسی لیے ضروری ہے علی کی ولایت۔ علی کی ولایت ہی ہے جو جنت اور جہنم کو تقسیم کر رہا واہ ہے۔ واہ واہ، تو خدا بندہ ہماری یہ التجا ہے، ہماری یہ فریاد ہے۔ غدیر کے ایام ہے، غدیر دن ہے، اس خوبصورت جلسے کو برپا کرنے میں ہمارے مجاہد مرحوم خدا غریب رحمت کرے الہی آمین، ہمیشہ آگے آگے بڑھتے تھے۔ ان کے بیٹوں نے یہ اہتمام فرمایا، ان کے رزق میں خدا برکت عنایت فرمائے۔